السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ یوتھ کلب کے اسپیکرز کو بہت سنتی ہیں، فالو کرتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ صحیح بات کرتے ہیں، تو پھر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے اعتراض کیوں کیا ہے؟ بالخصوص وہ دجال والی روایت کے علماء دجال کی بیعت کریں گے، تو اس حوالے سے حدیث کی حیثیت کیا ہے، اور پھر ان کو سننا چاہیے یا نہیں؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیزیں دے کے گئے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تاہم یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا زاویہ ہے، کیا ضابطہ ہے۔ ہر شخص اپنے طور پہ سمجھے یا اس کے لیے بھی کوئی خاص ضابطہ موجود ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس علم کو اسناد کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، تم مجھ سے سن رہے ہو، پھر تم سے لوگ سنیں گے، یسمع منکم، پھر تم سے سنا جائے گا، اور یسمع من سمع منکم، پھر ان سے سنا جائے گا جو تم سے سنیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ اسناد ہے۔ دین کے علم کے تقریباً آپ کہہ لیں دو حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ عام فہم سی چیزیں ہیں، کسی کو خیر کی بات کہنا، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ اس حد تک تو آپ کسی سے بھی جو دین کی بات کر رہا ہے اور قرآن و سنت پہ ہے اور اس کا اپنا عقیدہ صحیح ہے، آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ یوتھ کلب کے بھائی ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا کام ہے، نوجوان بہت اصلاح ان کی ہو رہی ہے۔ لیکن دین کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق دین کے گہرے مسائل سے ہوتا ہے، جو انتہائی فقہی قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ ایسے نوجوان جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اساتذہ سے، جن اساتذہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے اور انہوں نے وہ علم باقاعدہ حاصل کیا، جب تک ان سے آپ نہیں لیں گے تو تب تک پھسلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ دجال، قرب قیامت، علامات ساعہ، قیامت کی علامتیں جو ہیں، اور اس طرح کے دیگر جو گہرے علوم ہیں، وہ ذرا ایسے افراد سے لینے سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ اس میں مہارت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے بڑی ہی محنت سے اپنے اساتذہ کے منہوں سے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے مقاصد کو جانا، اس کی نصوص کو جانا، اس کی علتوں کو جانا، وہ دلالتوں کو سمجھتے ہیں، اور کتنے گہرے گہرے علوم ہیں وہ ان سب سے واقف ہوتے ہیں۔ پھر حکمتیں اور علتیں اور اس طرح کی چیزیں یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کو دعوت دیتے ہوئے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا دائرہ علم کتنا ہے، اس کا مبلغ علم کہاں تک جا رہا ہے، وہ اس سے باہر نہ نکلے۔ جہاں تک اس کو علم ہے، جیسے بلغوا عنی ولو آیا آتا ہے، وہاں تک وہ رہے۔ اور جو بڑے گمبھیر قسم کے مسائل ہیں جن کو ایک لحاظ سے متشابہات بھی قرار دیا جا سکتا ہوتا ہے، وہ اب مثال کے طور پہ قیامت کے قریب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی ہیں، وہ بڑے گہرے علم رکھنے والے علماء کا کام ہے کہ وہ ان پہ مہارتیں رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور عام فہم چیزوں کے لیے ایسے اسپیکرز کو سننا وہ انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا۔ البتہ علم کی گہرائی، اس کی مہارت، اس کے مقاصد، اس کی علتیں، اس کی حکمتیں، اس کے ضابطے، یہ ساری چیزیں ایسے افراد سے نہیں لی جاتی، وہ ان سے لی جاتی ہیں جن کے پاس صحیح علم موجود ہے۔ سلف صالحین، محدثین، ایسے لوگوں سے اس طرح کا علم لینے سے ہمیشہ روکتے چلے آئے ہیں کہ کتابوں سے علم حاصل کرنے والا، اس سے کبھی اس طرح کا علم نہ لیا جائے۔ تو اس حوالے سے کلی نفی بھی مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک اصلاحی امور ہیں، عام فہم باتیں ہیں، نیکی کا حکم ہے، برائی سے روکنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں تو انشاءاللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، قبول فرمائے، اصلاح کا ذریعہ بنائے، مزید اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور طاقت دے۔ تاہم اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ علماء کبار کے سپرد کر دینا چاہیے، اس پہ عام لوگوں کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔